کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सूरह कहफ पढ़ा करो। आपने फरमाया मैं हुआ, मेरे होते हुए निकल आया ना, और सहाबा डर गए थे ना, तो आपने फरमाया मेरे होते हुए आ गया तो मैं उसके साथ लड़ लूंगा तुम्हारे साथ, मैं अकेला काफी। अगर मेरे बाद आया तो तुम सब ने खुद भी लड़ना है, अपना अपना हिसाब खुद करो। अलबत्ता आपने ये फरमाया कि सूरह कहफ जो है ना वो पढ़ा करो, ये तुम्हें फायदा देगी, और खास तौर पर पहली 10 आयत की बात कि पहली 10 आयत जो है वो पढ़ो, जिसने ये याद कर ली, ये पढ़ ली, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगी। सही। अब ये 10 आयात क्या है? अब क्या ख्याल है कि बस वो वर्डिंग है, सिर्फ अल्फाज हैं, याद कर लें बस और काफी है? नहीं, वो एक पॉलिसी है। मतलब वो 9वीं और 10वीं आयत को आप देखें, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ वररक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ वक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। क्या तुमने ये गुमान किया है कि असहाबे कहफ़ और तख्ती वाले या रकीम वाले ये एक बस हमारी निशानियों में से एक निशानी थे? क्या तुमने ये समझ रखा है? यानी सिर्फ निशानी नहीं थे, वो निशानी भी थे, ये एक पॉलिसी है, और आपको कुर्बे क़यामत ये पॉलिसी ही काम देगी। क्या? इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़, जब लोग अपना ईमान बचा के गार की तरफ आए। लिहाजा आप एक गार क्रिएट करें, और वो गार क्या है? ये कमरा गार नहीं हो सकता, कोई फिजिकल गार नहीं हो सकता, हम किसी फिजिकल गार में छुप नहीं सकते। देखें, इस दुनिया में जहां बरमुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो मौजूद है जी, ठीक है, लेकिन हम कहीं छुपना चाहें, हम तो ट्रैक किए जा रहे हैं, हम तो हर जगह पे, कोई जगह छुपने की इस दुनिया में नहीं है। तो ये सारा निजाम जब दज्जाल को सपोर्ट करेगा और उसका ही सपोर्ट करने के लिए बन रहा है, तो हम कहाँ होंगे? हम तो उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा मुकाबला किस बात पर है? इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़, आप गार क्रिएट करें, और मेरे ख्याल में इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो वर्चुअल गार ही होगा। अल्लाह, आप एक वर्चुअल गार क्रिएट करें जो ईमान की बुनियाद पर, क्या बात, यानी मेरा आपका ताल्लुक ईमान की बुनियाद पर, आपका हमारा इनके साथ ताल्लुक ईमान की बुनियाद पर। हम हत्ता कि मैं तो अली भाई फ्रूट खरीदता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ किसी दाढ़ी वाले से खरीदे। सही। वो कीमत ज्यादा लगाता है, कम लगाता है, मैं तो इस बुनियाद पर खरीदूं कि ये दीन के और ईमान के ज्यादा करीब है। वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, सही, लेकिन मैं तो इसको बुनियाद कोशिश। लिहाजा अगर हम ये कर लेंगे, एक आदमी दूर अफ्रीका में कहीं बैठा हो और एक आदमी मशरक़े बईद में बैठा हो, लेकिन मेरा ताल्लुक उसके साथ अगर ईमान की बुनियाद पर है, तो हम सब की ये जो कम्युनिटी बनेगी, ये है वो गार। इस दौर में अगर हम ईमान की बुनियाद पर गार बना लेंगे तो इंशाल्लाह फिर हमारा ये जिक्र भी काम आएगा, फिर हम ये ईमान की बुनियाद पर ये कम्युनिटी बचेगी। दज्जाल से जिसने बचना है वो ईमान की बुनियाद पर बचना है, और कोई बचने का तरीका है ही नहीं। जबरदस्त। अब इसी मॉडल को शेख हम अप्लाई करें, यूथ को कहें कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बहुत फितना है। कुछ लोग कहते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में तो टॉक्स ऐसी होती हैं, प्रोफेसर्स ऐसे हैं, इवेंट्स ऐसे होते हैं, तो वहाँ अपना गार बनाओ, इकट्ठे रहो ईमान वाले साथ, और कमरे में बैठो, दीन कोई कोर्स करो, आपस में कोई ईमानी ऐसी बातें करो अपना ईमान बढ़ाने के लिए। तो हर कोई अपना गार तो क्रिएट कर सकता है अपनी जगह पर बैठ के। तो बड़ा ज़बरदस्त ये सोल्यूशन, वाकई ये पॉलिसी है। एक सवाल शेख मेरे जहन में आता है कि दज्जाल के बारे में ये आता है ना जी कि वो 40 दिन के लिए आएगा, तो कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि ये एक्चुअली जो है ना कि 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक, और रेस्ट ऑफ द डेज तुम्हारे दिनों के बराबर। वो कहते हैं कि ये लिटरली दिन नहीं है या साल नहीं है, बल्कि ये दौर है, ख़ास किस्म के दौर हैं। जैसे उसका जब ज़हूर हो जाएगा, ज़हूर होने से मुराद वो ये लेते हैं जी कि ज़हूर तो हो गया, तमीमतदारी ने जब देख लिया तो वो वहाँ से शुरू हो गया उसका ज़हूर। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली स्पेसिफिकली शेख इमरान हुसैन का व्यू इस वक्त दे रहा हूँ, क्योंकि दज्जाल के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर ओपिनियन उन्हीं के हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी जजीरे में जब उसको देखा गया उसका ज़हूर शुरू हो गया। उसके बाद जो पहला वो साल मुराद लेते हैं, वो कहते हैं वो ब्रिटिश एम्पायर है, और वो कहते हैं कि जी जी आपने व्यू बड़ा मशहूर। दूसरा जो मंथ लेते हैं वो कहते हैं कि वो अमेरिकन जो है ना वो होगा। तो तीसरा वो वीक को लेते हैं जी कि ये चाइनीज और ये जो ताकतें हैं, और उसके बाद उसने बिल्कुल जाहिर हो जाना है, और वो 37 दिन होंगे वो जो इमाम मेहदी वाला। इसकी कितनी गुंजाइश है इस तरह के व्यू की? वो कहते हैं कि जसासा जो है वो उसका जसासा है गालिबन जो जानवर था, वो बहुत बड़ा उसका स्पाई है, जासूस है, जासूसी का निज़ाम है। तो वो इवन सारे लीडर्स उससे मुलाकातें करते हैं जाके उस जजीरे में। वो जजीरे की लोकेशन भी वो कहते हैं मुझे पता है, हालांकि जो वो आपने नाम लिया बरमुदा ट्रायंगल तो वेस्ट की तरफ है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्लियर मशरिक की तरफ गालिबन इशारा किया था वो जो तमीमतदारी। लेकिन देखें ना आप, अगर उधर से जापान की तरफ से देखें जी, तो वो जो
بحر الکاہل کے اندر پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے وہاں بھی ایک مسٹری ہے نا جس کو سیٹینک ویوز کہتے ہیں, ڈیول سی, وہ ڈیول سی ہے بالکل, اور وہاں وہ بھی مسٹری ہے, وہ بھی مسٹری ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک طرف برمودا ٹرائنگل ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شیطانی موجیں ہیں اور وہ شیطانی سمندر ہے, درمیان میں امریکہ ہے. صحیح بالکل بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے خود ابلیس جی اس کا تخت بھی پانی پر ہے. جی ہاں, اور یہ پانی میں رہتا ہے. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے ان دونوں جگہوں میں سے ایک پہ دجال ہو اور ایک میں شیطان ہو. صحیح صحیح. اور ان کے ساتھ کنیکشنز دیکھیں, قرآن نے تو کہا لا یوحون الی اولیاءہم, کہ وہ جو ہے نا ان کا کنیکشن ہوتا ہے. صحیح. شیطانوں کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو جب یہ تعلق ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ دجال کے ساتھ تعلق ہو. جساسہ کو جاسوسی کے نظام سے انٹرپریٹ کرنا کوئی بعید نہیں ہے, ہو سکتا ہے بالکل. لیکن یہ سارا کا سارا ہم امکانی حد تک کہہ سکتے ہیں نا, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے. اس کو حتمی تعین ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص حتمی تعین کرے یہ غلط ہے, لیکن امکانی حد تک جساسہ دیکھیں, قرآن نے کہا اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت. یہودیوں کی یہ خصوصیت سورۃ المائدہ میں قرآن نے 2 دفعہ کہی, سماعون للکذب اکالون للسحت, بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے حرام کو. اچھا حالانکہ سامعون یا سامعین سننے والے ہوتے ہیں, لیکن سماعون بہت زیادہ سننے والے, اور اکالون بہت زیادہ کھانے والے حرام, یعنی پرلے درجے کے حرام خور ہیں اور پرلے درجے کے جھوٹ کے رسیا. اب یہ جو نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کیا, اب اس میں قرآن نے یہ کہا جھوٹ سنتے ہیں. اب جھوٹ کے لیے سنتے ہیں, للکذب, جھوٹ بنانے کے لیے یا جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو جتنا نظام جاسوسی کا بنا ہوا ہے نا, مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سماعون للکذب جو قرآن نے کہا ان کے بارے میں, تو یہ سارا کا سارا جاسوسی کا نظام اصل میں جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یعنی ہر شخص کا جاسوسی کا نظام بنا لو, ہر ایک سے خبر لے لو اور خبر لے کے اس سے اپنی مرضی کی خبر جو ہے وہ آگے شیئر کر دو. اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی سارا کنٹرولڈ ہے. کوئی جگہ جو ہے کسی جگہ خبر آپ کہیں کہ صحیح آ رہی ہے, یہ تو نہیں. خبر ان کے پاس صحیح ہوتی ہے, جاسوسی کا نظام ٹھیک ہے, مانیٹرنگ ٹھیک ہے, سرویلنس ٹھیک ہے, لیکن اس خبر کو جب نشر کرنا ہے تو وہ نہیں. تو یہ سماعون للکذب جو ہے اس کی یہ ٹرو انٹرپریٹیشن ہے. لہذا جساسہ جو اگر کسی نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے جاسوسی کا نظام ہے تو بالکل درست ہو سکتا ہے, کیونکہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو جو لے کے گیا وہاں وہ جساسہ ہی تھا. اور جساسہ کیا تھا, اس کی انٹرپریٹیشن بھی یہ ہے, نہ اس کی شکل جانوروں جیسی تھی نہ انسانوں جیسی تھی, بال بہت زیادہ تھے, یہ نہیں پتا چلتا تھا اس کی پشت کدھر ہے, اس کا سیدھا کدھر ہے. تو یہ اصل میں بالکل ایک سمبولیکلی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا جو پورا نظام ہے جس کا ہمیں نہیں پتا چلتا نہ سرا کدھر ہے اور نہ فرنٹ کدھر ہے, اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, اور ہم بیڈ روم تک جو ہے مانیٹر کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو پہنچ کے پھر وہ نشر وہ کرتے ہیں اور خبر وہ دیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے. تو یہ سماعون للکذب کی ایک تشریح ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں میں ونس اگین کہوں گا, اس میں حتمی تعین کرنا کہ یہ ہے یہ غلط ہے. ہم نے بس ایک امکانی حد تک ہو سکتا ہے, لہذا کسی نے بھی کہا ہے تو امکانات کی بات درست. بالکل صحیح. کچھ لوگ یہ بھی آج کل بڑی تھیوری چل رہی ہے کہ دجال ٹائم ٹریولر ہوگا. یعنی وہ یہاں سے بات لاتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ ہر دور میں ایگزسٹ تو کر رہا ہے. جیسے یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے. میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی اور نے نہیں بتائی کہ وہ کانا ہے. تو یہاں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہر دور میں ایگزسٹ کر رہا تھا, حالات بھی دیکھتا ہے اور مختلف اوقات میں یعنی مختلف ٹائم زونز میں آ سکتا ہے, آیا بھی ہے, ٹائم ٹریول کر کے آئے گا یا ٹائم ٹریول کر جاتا ہے, چیزیں دیکھ جاتا ہے. جیسے اس کو یہ پتا تھا کہ اس کی آنے کی نشانیاں کیا ہیں, یعنی اس نے پوچھا کہ وہ جو سی آف گیلیلی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے. پھر اس نے ایک گارڈن آف بیسن تھا, اس کے بارے میں تمیم الداری سے پوچھا. یہ باتیں کیسے اسے پتہ ہیں؟ کیا وہ پہلے آ کے اس نے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ ٹائم ٹریول کی آج کل بہت بات ہوتی کہ پاسبل ہے, اور یہ پورٹلز وارم ہولز کی بہت آج کل ڈسکشن چل رہی ہے. گورے اس پہ موویز بنا رہے ہیں, ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں گیموں کے تھرو. اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے. ایسے ایسے کریکٹرز بنا رہے ہیں جو دجال سے تشبیہ یعنی ان کی دی جا سکتی ہے, سارے ایٹریبیوٹس دجال, اور بچے لائک کر رہے ہیں ان کریکٹرز کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ٹریولنگ کی ایبلٹی بھی ہوگی؟ کیونکہ اس کے ٹریول کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ
ایک جگہ سے ایک کونے سے دوسرے کونے جو ہے وہ ود ان سیکنڈز ٹریول کرے گا. بلکہ جسٹ ٹو کوٹ ون سچ کیریکٹر, ایک بڑا مشہور مارول کا کیریکٹر ہے ڈاکٹر اسٹرینج. چونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس طرف, تو میں مارول کے کیریکٹرز اور ان کی موویز کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں جا کے. تو اس میں ایک یہ جو ڈاکٹر اسٹرینج ہے یہ ایک اس طرح سے پورٹل بناتا ہے, وارم ہول, اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان سیکنڈز ٹریول کر جاتا ہے وارم ہول کے تھرو. تو اس کا مطلب گوروں کو کچھ تو پتہ ہے اس سائنس کا, یا دجال کے بارے میں ظاہر ہے ایک نالج تو کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی, تبھی تو اس طرح کے کیریکٹرز بن گئے. ورنہ بالکل ذہنی طور پہ ایک فینٹیسی کے طور پہ کیریکٹرز بنانا میں نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے یہ ساری چیزوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں یوز کر کے ٹریول کرے اور ٹائم ٹریول کرے, یا ایک جگہ سے دوسرے کونے ود ان سیکنڈز یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے چلا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے, ایسا کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں گی اور وہ ود ان سیکنڈز ٹریول بھی کرے گا, اور پھر اس کے پاس وہ کہے گا بادلوں کہے گا بارش آ جائے تو بارش آ جائے گی, اس کے کہنے سے زمین جو ہے وہ کھیتی اگا دے گی, اور ہر چیز سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایکسٹراڈنری صلاحیتیں اس کی, اور جس کو آپ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی. عام جو ہم اس طبی کائنات میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گی, بلکہ ما بعد الطبی کچھ چیزیں اسے ایسی ہوں گی جو بالکل بیونڈ دا ریزن, اور یہ جو ہماری جو فزیکل نیچرل فینومینا اور فزیکل کائنات ہے اس سے بیونڈ ہوگا. اچھا یہ تو ہوگا, لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور ویسے بھی جو 40 دن والی بات ہے, پہلا دن سال کے برابر, یہ اس کی انٹرپریشن مختلف ہو سکتی ہیں.